CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ صفحہ 47 سبق 6 بوڑھی اماں کی بات۔ اس صفحے کے اوپری حصے پر ایک QR کوڈ ہے جس کو اسکین کر آپ اس سبق سے متعلق مزید معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ گوما موری ایک کسان تھا۔ اس کے پاس گزر بسر کے لیے کھیتی کے علاوہ ایک گائے، ایک جوڑی بیل اور 20 بکریاں تھیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے سامنے جانور باندھنے کا باڑا تھا۔ پچھلے 3 سال سے بارش بہت کم ہوئی تھی، اس لیے نہ فصلیں ہوئیں نہ چارہ پیدا ہوا۔ اس سال اساڑھ بھی سوکھا رہ گیا۔ بارش کی کوئی امید نہ رہی، کھیت جوت کر کیا کروں گا؟ گوما نے ایک لمبی سانس چھوڑتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا اور بیلوں کو ہانکتے ہوئے واپس گھر کی طرف چل دیا۔ اگلے دن صبح گوما جلدی سو کر اٹھا، گائے، بیل اور بکریوں کو باڑے سے نکالا۔ اس کی بیوی گائے اور بکریوں کو لے کر انہیں چرانے چلی گئیں۔ اس نے پھر ہمت کی اور ہل کو کندھے پر رکھ کر بیلوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے کئی کسان نے ٹوک کر کہا، گوما، کھیت جوتنے سے کیا ہوگا؟ بارش کے تو آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ گوما نے ان سب کی بات سنی۔ کئی بار اس کا دل ڈاواڈول بھی ہوا، پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور کھیت پر پہنچ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج آگ اگل رہا تھا۔ زمین کو بھی غور سے دیکھا، کھیتوں میں گہری اور چوڑی دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ وہ بیلوں کی حالت دیکھ کر بھی فکر مند تھا۔ بھوک پیاس برداشت کرتے کرتے وہ کمزور ہو گئے تھے۔ اسے کچھ نا امیدی بھی ہونے لگی اور بیلوں کی حالت پر رحم آنے لگا۔ صفحے کے نچلے حصے میں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک کسان اپنے 2 بیلوں کے ساتھ کھیت کی طرف جا رہا ہے۔ صفحہ 48 اس نے پھر ایک لمبی سانس لی اور ایک درخت کے نیچے کھیت کی میڑ پر بیٹھ کر سوچنے لگا، اب کیا کرے؟ وہ کھیت جوتے یا اسے یوں ہی پڑا رہنے دے؟ وہ غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھا اور بھاری دل سے بیلوں کو ہانکتے ہوئے اس نے گھر کی راہ لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس وقت تک کھیت نہیں جوتے گا جب تک کہ بارش نہیں ہو جاتی۔ دوسرے دن وہ اور بھی مایوس ہو گیا کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی۔ اس کے پاؤں آگے بڑھتے نہ پیچھے ہوتے۔ راستے میں ایک درخت کے سائے میں اس نے بیلوں کو روکا اور وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت وہاں پر ایک بوڑھی اماں آ گئیں۔ وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ گوما نے پوچھا، ارے بوڑھی اماں، کہاں سے آ رہی ہو؟ اتنی تیز دھوپ میں تمہیں کہاں جانا ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا، میں تو اپنی نواسی سے ملنے پاس کے گاؤں جا رہی ہوں، لیکن تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ وقت تو کھیت میں ہل جوتنے کا ہے۔ کیا تم بیمار ہو یا تمہارے بیل؟ کہیں تمہارا ہل تو نہیں ٹوٹ گیا؟ گوما بولا، نہیں اماں، نہ تو میں بیمار ہوں نہ میرے بیل بیمار ہیں اور نہ ہی میرا ہل ٹوٹا ہے۔ ٹوٹی ہے تو میری ہمت۔ اماں تم تو واقف ہو، 3 سال ہو گئے بارش ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے۔ اس سال بھی یہی حال ہے، پھر میں کھیت جوت کر کیا کروں گا؟ بوڑھی اماں بولیں، دیکھو بیٹا، بارش تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو قدرت پر منحصر ہے۔ جب بادل آئیں گے تو بارش ضرور ہوگی۔ تمہارا کام ہے کھیت جوت کر تیار کرنا۔ تم تو اپنا کام وقت پر کرو، قدرت اپنا کام کرے گی، بارش ضرور ہوگی۔ گوما پھر بوڑھی اماں سے بولا، کھیت خالی پڑے ہیں، میرے بیل دبلے ہو گئے ہیں، انہیں پیٹ بھر چارہ تک نہیں مل رہا ہے، پینے کے لیے پانی کی قلت ہے۔ چارہ پانی ہی کیا، یہاں تو درختوں کی پتیاں تک خشک ہو گئی ہیں۔ صفحے کے نچلے حصے میں ایک تصویر ہے جس میں ایک درخت کے سائے میں 2 بیل کھڑے ہیں اور بوڑھی اماں اور گوما بیٹھے ہوئے ہیں۔ صفحہ 49 بیچارے بیل کیسے ہل کھینچیں؟ بارش کی امید ہو تو ہمت بھی کریں، گوما نے مایوس ہوتے ہوئے کہا۔ بوڑھی اماں بولی، بیٹا
تم مایوسی کی بات مت کرو، درختوں کی بات بھی تم نے خوب کہی، یہاں تو انہیں کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھو وہ اب بچے ہی کہاں ہیں، جب درخت ہی نہیں ہوں گے تو بارش کیسے ہوگی؟ ہریالی کہاں سے ہوگی؟ ہریالی نہیں تو بارش بھی نہیں۔ لیکن جو ہوا سو ہوا، اب تو تم لوگ درختوں پر توجہ دو، کھیتوں میں ہل چلاؤ، انہیں جوت کر بونے کے لیے تیار کرو، کبھی نہ کبھی تو بارش ہوگی ہی۔ بوڑھی اماں نے گوما کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا اور چھڑی کے سہارے اٹھتے ہوئے اپنی راہ چل دی۔ ویسے تو گوما مایوس تھا، مگر بوڑھی اماں کی باتوں سے اس کی ڈھارس بندھی۔ اگلے دن سے اس نے پورے جوش کے ساتھ اپنا کھیت جوتنا شروع کر دیا۔ لگاتار 4 دن تک ہل چلایا، کھیت خوب اچھی طرح تیار ہو گئے۔ گوما اپنا کام پورا کر کے بہت خوش تھا۔ اب وہ بیلوں کو ہانکتے ہوئے گھر کی طرف گاتا گنگناتا چل دیا۔ 4 دن کی سخت محنت کی وجہ سے وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سو گیا۔ اس رات اسے خوب اچھی نیند آئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو گائے رانپ رہی تھی، بکریاں میمیاں رہی تھیں۔ اپنے جانوروں کی یہ آوازیں سننے کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ تبھی اس کی بیوی نے اسے باہر سے آواز دی، اجی سنتے ہو؟ باہر تو آؤ، بارش ہونے والی ہے۔ گوما فوراً باہر آیا۔ اس نے دیکھا موسم بہت سہانا ہو گیا تھا، آسمان میں بادل چھا گئے تھے۔ وہ بادلوں کو دیر تک دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے بادلوں کی اوٹ سے بوڑھی اماں کی مسکراتی ہوئی شکل ابھر آئی ہو۔ اسے بوڑھی اماں کی بات رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں کہ تم اپنا کام وقت پر کرو، قدرت اپنا کام کرے گی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ لوک کہانی۔ اس صفحے کے نچلے حصے میں ایک تصویر دی گئی ہے جہاں گوما اور اس کی بیوی ایک جھوپڑی کے سائے میں کھڑے ہیں، بکریاں اور گائے بدھی ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ صفحہ 50۔ لفظ و معنی۔ باڑہ، احاطہ، جانوروں کو باندھنے کی جگہ۔ اساڑھ، شک سموت کا چوتھا مہینہ۔ جوتنا، ہل چلا کر مٹی ابھارنا۔ آثار، نشانات۔ میڈ، پشتا، کھیت کی منڈیر۔ منحصر، دوسروں پر انحصار کرنے والا، مدد کا منتظر۔ نڈھال، تھکا ہوا۔ غور کیجیے، کہانی میں وقت پر کام کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ مشکل حالات کا مقابلہ عقل مندی اور ہمت سے کرنا چاہیے۔ کسان کو درپیش مسائل میں وقت پر بارش کا نہ ہونا بھی شامل ہے۔ تیزی سے جنگلات کو کاٹا جانا اور قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال بارش کے نظام کو متاثر کرتا ہے۔ لہٰذا ماحولیاتی توازن برقرار رکھنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ سوچیے اور بتائیے۔ 1. بارش نہ ہونے سے کھیت کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ 2. اگر گوما موری وقت پر کام نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ 3. بوڑھی اماں نے کیوں کہا تم تو اپنا کام وقت پر کرو، قدرت اپنا کام کرے گی؟ 4. جھونپڑی سے باہر آ کر گوما موری کو آسمان میں کیا تبدیلی نظر آئی؟ 5. کہانی میں آپ کو کون سا کردار سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ اس صفحے پر 2 تصویر بنی ہوئی ہے۔ اوپری حصے پر ایک کسان ہل کے ساتھ ہے، نچلے حصے میں گیہوں کی بالیوں کی تصویر ہے۔ صفحہ 51۔ یہ جملے کس نے کہے ہیں؟ کھیت جوتنے سے کیا ہوگا؟ خالی جگہ۔ باہر تو آؤ، بارش ہونے والی ہے۔ خالی جگہ۔ میں تو اپنی نواسی سے ملنے پاس کے گاؤں جا رہی ہوں۔ خالی جگہ۔ بارش کی امید ہو تو ہمت بھی کریں۔ خالی جگہ۔ اس لفظ پر دائرہ بنائیے جو مفہوم کے اعتبار سے باقیہ 3 الفاظ سے الگ ہیں۔ مثال: گھر، مکان، باڑہ، حویلی۔ باڑہ پر دائرہ بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو تینوں سے مختلف ہو اس پر آپ دائرہ بنائیں۔ 1. آثار، آباد،
باقیات علامت 2 ہمت طاقت حوصلہ بزدلی 3 وطن میدان کھیت کھلیان 4 پہاڑ کوہ وادی کوہسار 5 ابر بحر بادل گھٹا کون سا جملہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے لکھیے 1 حالت پر رحم آنے لگا خالی جگہ 2 آگ اگل رہا تھا خالی جگہ 3 گھر پہنچتے ہی سو گیا خالی جگہ 4 وہ اب بچے ہی کہاں ہیں خالی جگہ صفحہ 52 دی گئی عبارت کو پڑھیے اور سوالوں کے جواب لکھیے۔ سبز انقلاب گرین ریولوشن ہرت کرانتی ایک زراعتی تحریک تھی جو 20ویں صدی کے وسط میں شروع ہوئی۔ اس کا مقصد زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پیداوار میں اضافہ کرنا تھا۔ اس انقلاب کو ہندوستان لانے میں ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن نے اہم کردار ادا کیا۔ اس انقلاب کے ذریعے گیہوں کی پیداوار میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، لیکن وقت کی ضرورت کے مطابق اب دوبارہ کیمیائی کھادوں، کیڑے مارنے والی دواؤں اور دیگر مصنوعی مواد کے بجائے قدرتی ذرائع اور ماحول دوست طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جسے نامیاتی زراعت آرگینک فارمنگ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد زمین کی زرخیزی کو محفوظ رکھنا، قدرتی وسائل کا تحفظ کرنا اور صحت مند غذائی پیداوار فراہم کرنا ہے۔ 1 سبز انقلاب کا آغاز کب ہوا؟ 2 ہندوستان میں سبز انقلاب کا معمار کسے کہا جاتا ہے؟ 3 سبز انقلاب کے اثرات لکھیے۔ 4 سبز انقلاب سے کس فصل کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ 5 نامیاتی زراعت کے فائدے لکھیے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیے۔ ارے بوڑھی اماں، کہاں سے آ رہی ہو اتنی تیز دھوپ میں؟ دیکھو بیٹا، بارش تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں الفاظ ارے اور بیٹا کے بعد علامت تعجب کا استعمال کی گئی ہے۔ یہ علامت ان الفاظ کے بعد لگائی جاتی ہے جہاں دکھ، خوشی یا حیرت کے جذبے یا کسی کو مخاطب کیا گیا ہو۔ یہ خطابیہ اور فجائیہ کی علامت کہلاتی ہے۔ دیے گئے جملوں میں اس علامت کو صحیح جگہ لگائیے۔ 1 افسوس، تم نے وقت کی قدر نہیں کی۔ 2 ارے واہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ 3 ہائے میری کتاب گم ہو گئی۔ 4 شاباش، تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ صفحہ نمبر 52 کے درمیان حصے میں ایک پہاڑ اور نیچے حصے میں ایک بیل کی تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 53 5 اوفو، بارش نے سارا پروگرام خراب کر دیا۔ 6 اف، یہ گرمی برداشت سے باہر ہے۔ 7 ارے تم یہاں کیسے آ گئے؟ سبق میں آئے اس جملے پر غور کیجیے۔ دیکھتے دیکھتے بارش تیز اور تیز تر ہوتی چلی گئی۔ یہاں بارش کی شدت اور تیزی کو ظاہر کرنے کے لیے تیز اور تیز تر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تیز تر میں تر لاحقہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ بمعنی لفظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں۔ آپ تر لاحقہ لگا کر 5 الفاظ لکھیے۔ یہاں لاحقہ بنانے کے لیے خالی جگہیں چھوڑی گئی ہیں۔ مثال کے مطابق لفظوں کی ضد لکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ مثال: قدرتی، مصنوعی، بلب مصنوعی روشنی کا ذریعہ ہے۔ 1 بیمار، خالی جگہ خالی جگہیں۔ 2 واقف، خالی جگہ خالی جگہیں۔ 3 فکر مند، خالی جگہ خالی جگہیں۔ 4 خشک، خالی جگہ خالی جگہیں۔ 5 چست، خالی جگہ خالی جگہیں۔ کہانی میں ہوا سو ہوا، کبھی نہ کبھی اور دیکھتے ہی دیکھتے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو نثر کو
دلچسپ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کے 5 الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ صفحہ 54۔ آبپاشی کے ذرائع کو انگریزی اور مقامی زبان میں لکھیے۔ اردو، انگریزی، مقامی زبان۔ 1 تالاب، خالی جگہ، خالی جگہ۔ 2 نہر، خالی جگہ، خالی جگہ۔ 3 کنواں، خالی جگہ، خالی جگہ۔ 4 چشمہ، خالی جگہ، خالی جگہ۔ 5 ندی، خالی جگہ، خالی جگہ۔ نیچے دیے گئے معمے میں میوے اور اناج کے نام تلاش کر کے نیچے لکھیے۔ پہلی لائن میں بے، الف، جیم، رے، ہے، باجرہ ایک فصل کا نام ہے۔ اسی طریقے سے باقیہ تلاش کر آپ کو لکھنا ہے۔ صفحے کے اوپری حصے کے بائیں جانب ایک بیل کی تصویر ہے۔ صفحہ 55۔ تخلیقی اظہار۔ کھیت جوت کر کیا کروں گا؟ گوما نے ایک لمبی سانس چھوڑتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا اور بیلوں کو ہانکتے ہوئے واپس گھر آ گیا۔ آپ کو ایسا کوئی واقعہ یا کام یاد ہے جب آپ نے کسی کام کو کرنے کے لیے دل ہی دل میں سوچا ہو لیکن کر نہ سکے ہوں؟ اس واقعے کی تفصیل لکھیے اور دوستوں کو سنائیے۔ بارش اور درختوں کے کٹنے کا ماحولیاتی توازن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک مختصر مضمون لکھیے۔ کس مہینے میں کون سی فصل بوئی اور کاٹی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں دوستوں سے گفتگو کیجیے۔ آج کھیتی کے طریقوں میں کون کون سی تبدیلیاں آ گئی ہیں؟ اپنی زبان میں لکھیے۔ عملی کام۔ جس طرح جنوری، فروری، مارچ وغیرہ عیسوی سن کے 12 مہینوں کے نام ہیں، اسی طرح ہندی شک سموت اور وکرم سموت میں چیت، بیساکھ، جیشٹ اور ہجری سن میں محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ مہینے ہوتے ہیں۔ اپنے بڑوں کی مدد سے عیسوی سن، شک سموت اور ہجری سن کے مہینوں کے نام معلوم کیجیے اور الگ الگ خانوں میں لکھیے۔ صفحے کے اوپری حصے کے بائیں جانب اناج کی بوریاں ہیں جس میں چند بالیاں گیہوں کی لگی ہیں۔ صفحہ 56۔ یہاں پر ایک ٹیبل بنے ہیں جس میں 3 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں عیسوی، دوسرے کالم میں ہجری، تیسرے کالم شک سموت۔ آپ کو اس ٹیبل میں 12 مہینوں کے نام ترتیب وار لکھنے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورج کی گرم کرنیں جب سمندر کے پانی پر پڑتی ہیں تو پانی بخارات بن کر بادل کی شکل میں اوپر کو اٹھتا ہے، پھر یہ بادل ہواؤں کے دوش پر سفر کر کے زمین پر برس پڑتے ہیں۔ اس پورے عمل کی تصاویر بنائیے اور کلاس روم میں پیش کیجیے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا، فصل بیمہ یوجنا اور کریڈٹ گارنٹی وغیرہ کئی پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔ یہاں دیے گئے ویب لنک کی مدد سے ان پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور ایک مضمون لکھیے۔ https://agriwelfare.gov.in/en/major۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوا۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار مامون عبدالعزیز، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔